السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ساتھ دو سوال ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ عورت کے لیے کیا شرط ہے کہ اس کی لاش یا اس کی جسد کو قبر میں جو اتارے تو اس کا محرم ہی قبر میں اتارے گا یا کوئی اور آدمی اتارے گا؟ پہلا کوشچن ہے، پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا ایک ہی قبر میں خاوند اور بیوی کو دفن کرنا جائز ہے؟ تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ پہلے سوال کا جواب دیکھیے کہ عورت کے لیے جو سوال ہے کہ عورت کے لیے کیا شرط ہے کہ اس کی لاش یا جسد کو اس کا محرم قبر میں اتارے گا؟ دیکھیے، ایسی کوئی شرط نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کی بیٹی کے خاوند تھے کہ موجودگی میں اپنی بیٹی کے قبر میں حضرت ابو طلحہ کو اترنے کا حکم دیا تھا۔ کس کو؟ اپنی بیٹی کو، جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زوجیت میں تھیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ قبر میں اتارا جائے، ان کی لاش کو اتارنے کا حکم دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1342 1342۔ دوسرا سوال کہ کیا ایک ہی قبر میں خاوند اور بیوی کو دفن کرنا جائز ہے؟ تو الحمدللہ اکثر شافعی فقہا اور حنابلہ کا مسلک یہی ہے کہ ایک ہی قبر میں ایک سے زیادہ میت دفن کرنا جائز نہیں، لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے تو شہداء کی کثرت ہو یا پھر کوئی وبا پھیل جائے یا آگ لگنے سے یا پانی کے حادثات سے کشتی یا غرق ہونے کی بنیاد پر زیادہ افراد مر جائیں یا ختم ہو جائیں تو اور ہر ایک کو علیحدہ قبر میں دفن کرنا مشکل ہو جائے تو اس وقت ایک ہی قبر میں 2 یا 3 افراد کو دفن کرنا جائز ہے، لیکن مرد کے ساتھ عورت کو زیادہ شدید ضرورت کے بغیر دفن کرنا صحیح نہیں ہے۔ مرد کے ساتھ عورت کو زیادہ شدید ضرورت کے بغیر دفن کرنا صحیح نہیں ہے، اور اگر ایسی شدید ضرورت پیش بھی آ جائے تو دونوں کے درمیان مٹی کی آڑ بنائی جائے گی۔ آئیے اب حوالے میں چلیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے مقتولوں میں، جنگ احد میں شہداء شہید ہوئے تھے، دفن کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں جمع کرتے اور فرماتے ان میں سے زیادہ قرآن کسے یاد ہے، اور جب ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو لحد میں یعنی قبر میں پہلے اسے اتارتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں روز قیامت ان کی شہادت دوں گا، اور انہیں ان کے خون اور کپڑوں میں ہی دفن کرنے کا حکم دیا۔ جو شہید ہوتے ہیں ان کے خون اور کپڑوں میں دفن کرنے کا حکم دیا، نہ تو انہیں غسل دیا جائے گا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1343 1343۔ ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جنگ احد والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے اللہ کے تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ہر ایک شخص کے لیے علیحدہ قبر کھودنا بہت ہی شدید مشکل ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ گہری قبریں کھودو اور اچھی طرح کھود کر ایک قبر میں 2 اور 3 شخص کو دفن کر دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لحد میں اتارنے میں مقدم کسے کریں، یعنی لحد میں قبر میں اتارتے وقت ہم کسے آگے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زیادہ قرآن یاد کیا ہو۔ راوی کہتے ہیں، حدیث کے راوی ہیں ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میرے والد ایک قبر میں 3 افراد میں تیسرے نمبر پر تھے۔ اسے سنن نسائی حدیث نمبر 2010 میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ الفاظ نسائی شریف کے ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1713 1713، سنن نسائی حدیث نمبر 2010 2010، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3215 3215، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح نسائی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور امام نودی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ بغیر کسی ضرورت ایک ہی قبر میں 2 مرد یا 2 عورتیں دفن کرنا جائز نہیں ہے،
میر خصی رحمہ اللہ ایسے ہی بیان میں کہا ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں اگر اکثر کی عبارت مطلب کہ یہ ہے کہ ایک قبر میں دو کو دفن نہیں کیا جائے گا اور شدید ضرورت کے تحت. اور ایک جماعت نے صراحت سے ساتھ کہا کہ ایک ہی قبر میں دو افراد کو دفن نہ کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے اور کسی وبا یا انہدام یا غرق وغیرہ کے بنیاد پر اموات کی تعداد زیادہ ہو جائے، اموات کہتے ہیں موت کی جمع کو، اموات کی تعداد زیادہ ہو جائے اور ہر شخص کو ایک ہی قبر میں دفن کرنا مشکل ہو، تو پھر 2 یا 3 یا اس سے زیادہ افراد کو اس حدیث کی بنیاد پر ایک قبر میں حسب ضرورت دفن کرنا جائز ہے. اور قبلے کی جانب اس شخص کو مقدم کیا جائے گا جس کے پاس قرآن زیادہ یاد ہے. اور بھی ہے طریقہ اس کا کہ اگر مرد، بچہ اور عورت جمع ہو جائیں تو سب سے پہلے مرد کو، پھر بچے کو، اور پھر مخنث ہجڑے کو، اور پھر عورت کو رکھا جائے گا آخر میں، اور مٹی کی دیواریں کو آڑ دینی ہے. اصحاب کا کہنا ہے یہ طریقہ بھی ہے اور یہ طریقہ بتایا گیا ہے. اور ایک قبر میں ایک شخص سے زیادہ افراد کو دفن کرنا صرف بحالت مجبوری میں ہے، ویسے دفن کرنا صحیح جائز نہیں ہے، لیکن بحالت مجبوری اگر اس طرح کے واقعات آ جائے تو پھر اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے اس حدیث کی بنیاد پر. واللہ اعلم بالصواب. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.